عبادات جتنی بھی ہیں ان کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ عبادت کسی فائدے کی نہیں ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور صرف نیت لوگوں کو دکھانا ہو، ریاکاری ہو، تو پھر ثواب سے محرومی ہی ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں، خرید کر لے آتے ہیں، تو اس وقت اخلاص یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ آج کل مہنگا جانور خریدتے ہیں اس لیے کہ محلے داروں کو میں بتاؤں گا کہ میں نے اتنے کا جانور خریدا ہے۔ وہ خوبصورت جانور خریدتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اتنا خوبصورت جانور خریدا ہے۔ حالانکہ قربانی دیکھیں، قربانی کے اندر اللہ پاک نے اخلاص کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کا جانور نہ تو اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ خون زمین پر بہا دیا جاتا ہے، گوشت انسان کھا لیتے ہیں، اللہ تک صرف تقوی پہنچتا ہے، دل کی کیفیت، وہ جو اخلاص ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو جب جانور خریدا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے، یا جانور کا وہ جو گوشت ہے لوگوں میں تقسیم کیا جائے، تو اخلاص اس کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اللہ کی رضا، اخلاص، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے قربانی کا۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے محلے داروں کو دکھاؤں گا کہ میں نے اتنے جانور کر لیے۔ اب دیکھیں، اگر کسی بندے نے صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے 1,00,000 روپے کا بکرا خریدا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چودھری صاحب نے 1,00,000 روپے کا بکرا خرید کر قربان کیا ہے، تو اس چودھری صاحب کو 1,00,000 کا یہ بکرا خرید کر قربان کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے تو صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اور دوسری طرف کوئی عام سا بندہ وہ جانور تھوڑے روپوں میں، تھوڑے پیسے میں خرید کے لاتا ہے جو قربانی میں لگ سکتا ہے، اگر نیت اچھی ہے تو اللہ پاک اس عام بندے کو اس ایک کم قیمت والے جانور پر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اخلاص کا ضرور جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔